رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس سے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک عذاب میں عام اور خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کرتی اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی وہ اپنے اس ترک کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کو تباہی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تباہی آ گئی اور کیا ہو رہا ہے؟ بے شرمی عام ہو گئی اور کیا ہو رہا ہے؟ بے غیرتی عام ہو گئی اور کیا ہو رہا ہے؟ غیرت اور شرم کا جنازہ نکل گیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی میں، نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کا ایک ثواب یہ ہے کہ اللہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے والے کے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے۔ نیکی کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے منبر پر بٹھائے گا، انہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آپ جا کر بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہزاروں بے نمازی مسجد کی طرف آ جائیں گے اگر ہم کرتے ہیں تو۔ اگر ہم بھی یہی کرتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو یار ٹائم نہیں ہے، یہ سب کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیسے نیکی کی دعوت کا سلسلہ؟ کمپرومائز کرنا پڑے گا، فیملیز کمپرومائز کرنی پڑے گی، معاشی پریشانی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں وقت دے تو صحیح کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے گا اللہ کریم اس کے کاموں کو بہتر فرما دے گا۔ دنیا بھر میں جائیں، مسلمان کو کہیں مسجد کدھر ہے پتہ نہیں ہوگا، پوچھو کلب کدھر ہے، بولو رائٹ لیں لیفٹ لیں، پھر رائٹ جائیں لیفٹ جائیں، آپ کو کلب مل جائے گا۔ اس کو کلب کا راستہ پتہ ہے، اس کو مسجد کا راستہ نہیں پتہ، اس کو دنیا کی چیزیں پتہ ہے، نماز کی رکعتیں نہیں پتہ، اس کو ٹرین کے ٹائمنگ پتہ ہے، جہاز کے ٹائمنگ پتہ ہے، بسوں کا ٹائمنگ پتہ ہے، اس کو نماز کا ٹائمنگ نہیں پتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ کریم نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نہ ہونے دیں، یعنی اپنے جتنا بس اور اختیار میں ہے برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی، نیکی کی دعوت عام کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی دعوت کا جذبہ نہ رہا، گناہ سے روکنے کا جذبہ نہ رہا، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر ہم روکنا دور کی بات، برا لگنا دور کی بات، برائیاں دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، برائیوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ کو دیکھ کر ہماری غیرت ایمانی جوش نہیں کھاتی، اس قدر گناہوں کی یلغار دیکھ کر ہمارے روئیں کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بھائی مسجدیں کسی ایک وقت میں تو ویران ہونا شروع ہوئی ہوں گی نہیں ہوئی ہوں گی، اس وقت ہم روک لیتے کہ بھائی نماز پڑھو، مسلمان پر نماز فرض ہے، کیوں مسجدوں سے دور جا رہے ہو؟ نہیں روکا، مسجدوں سے دور جانے سے نہیں روکا، نماز قضا کرنے سے نہیں روکا، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید نہیں کی۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے، تاکید ہے، سختی کرو، نہیں کیا۔ آج نتیجہ آپ کے سامنے، مسجدیں خالی ہیں۔ اور پتہ چل جائے کہ کوئی کسی کے یہاں
لڑکی کا ڈانس دیکھنے کے لیے یا ناچ دیکھنے کے لیے عورت کا جاتا ہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دیتا تھا. اور آج دلہن کی ڈولی آتی ہے، غیرت کا جنازہ نکلتا ہے. دولہے کی گاڑی آتی ہے، غیرت کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ روکا نہ پہلے، سمجھایا نہ پہلے. ایک ہی بات، اپنی صحت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. خوشی کا موقع تو کیا گناہ کا موقع ہے؟ بچے کی سالگرہ منائیں گے تو کہ اللہ کی نافرمانیاں کریں گے؟ عقیقہ کریں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ دعائیں کر کر کے، مزارات پہ جا جا کر، خیرات کر کر کے، تم نے دعائیں کر 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 اللہ تعالیٰ سے بیٹا لیا، جو بیٹا پیدا ہوا تو تم نے رب کی نافرمانیاں کی. سال کا ہو گیا، شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے رب کی نافرمانیاں کی سالگرہ کے نام پر. سمجھاتے تھے بڑکا مت اتارو، نہیں نہیں سختی نہیں کریں، سختی نہیں کریں. چادر تو پہنیے نا، چلو چادر میں آ گئے، وہ بھی شرعی پردے کے ساتھ نہیں ہے. چادر میں، چادر کو صحیح تو پہنو، شرعی پردہ تو پورا کرو. سختی نہیں کرو، سختی نہیں کرو. حالت بہت عجیب، ماڈرن ہو گئے لوگ، بہت دنیا آگے نکل گئی ہے. دوپٹہ صحیح ہے، دوپٹہ آ گیا، تھوڑے دنوں کے بعد دوپٹہ بھی چلا گیا. نہ برقع، نہ چادر، نہ دوپٹہ، کپڑے پورے وہ بھی ختم ہو گئے. کہاں تک جانا ہے؟ کچھ لوگ کم تولنے کے گناہ میں مبتلا ہیں. اللہ کریم انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا فرما دیتا ہے. کم تولنا گناہ ہے. معاشرے پر اس کا اثر دیکھ لیجئے، بد عہدی، وعدہ خلافی، معاشرے پر اس کا اثر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. چکری شرابیں پی پی کر آئے دن لوگ مر رہے ہوتے ہیں. کئیوں کے بچے جواری بن گئے، روکا نہیں گیا، برائی کو روکا نہیں گیا. اپنی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا؟ اس کو اپنی کرنے دو، وہ کرتا اپنی کرنے دو. ارے یہ لت، یہ گناہ، یہ بیماریاں، یہ وبا کی طرح پھیلتی ہیں. کاش یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ فرام دا ناؤ آن ورڈ، آج سے لے کر آگے زندگی تک میں روز قرآن پڑھوں گا. ارے یار ایسا دن کیسا کہ آج پورے دن میں قرآن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے قرآن سنا نہیں، زبان نے کچھ قرآن پڑھا نہیں. نیت کرو میں سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں، میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لے، میرے کان کچھ قرآن سن ڈالے. لوگ سوچیں گے 6 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، بندہ کدھر گیا؟ پتا چلا قبر میں چلا گیا ہے. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن. مگر جس کے دل میں قرآن ہوگا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. نہیں پڑھتے قرآن، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے. آف لائن ہے قرآن، سارے سافٹ ویئر آن لائن ہیں. ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا، نور کا کام دے گا، شفاعت کا کام دے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن کو تھام لیجیے، قرآن پر عمل کیجیے، یقین کریں لائف بہترین ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہوگی، یار میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے رب نے کیا فرمایا یہ مجھے معلوم ہے. یہ سیٹسفیکیشن تو لاؤ اپنے دل میں. یہ بھی نہیں ہے. بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں، تھورلی دیکھیں نا، تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا، آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں. یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا. لیکن دیر از اے ڈے، ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے. پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. پریشانی کریٹ کرتے ہیں یا آسانی کرتے ہیں؟ آج کل تو یہ مزاج بنا ہوا ہے نا کہ جناب اپنی فیملی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، سسرال والوں کے ساتھ ذرا ٹائٹ رہنا ہے. ہاں ادھر اتنا جھک کے نہیں رہنا ہے، ان کو ٹینشن دینی ہے، دیر سے جانا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے، تم جب تک نہ جاؤ تو کھانا شروع نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ہمارا کام آسانی دینا ہے. ہمارا مسلمان جو ہے وہ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے. جس طرح آپ کے ماں باپ کی آپ اولاد ہے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں. بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں. جس طرح تمہارے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، اس طرح ساس سسر بھی تمہارے ماں باپ ہیں. ان کو کیوں تمہاری وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے؟ بالکل اسی طرح ادب کریں، خیال رکھیں، تکلیف نہ دیں. ذرا غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. ایک دن بیٹھ کر
کاغذ قلم لے کر یا موبائل میں ہی نوٹس بناتے ہیں آج کل کہ مارننگ ٹل ایوننگ میں جو کام کرتا ہوں اس پوری روٹین کو لکھیں اور اب چیک کریں کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک کس کس کام میں کتنی سنتوں پر عمل کیا. اگر آپ غور کریں گے نا کئی سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، حالانکہ ان سنتوں پر عمل کر کے کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوگا. سیدھے ہاتھ سے کھائیں یا الٹے ہاتھ سے کھائیں، کھانا پیٹ میں ہی جاتا ہے، ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. کیا بات ہے، میں یقین کرے وہ حدیث جب سے پڑھی ہے نا ایمان تازہ ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بنا دے. اور آقا فرماتے یہی لوگ کامیاب ہے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے رب نے بنایا ہی اس لیے ان کو کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اور ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بندہ جیے تو مصطفیٰ کے لیے جیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری زندگی، ہماری ہر وقت کی ہماری ساری جو کچھ ہم ہیں، ہماری کوششیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا وقت، ہماری اولاد، سب کس کے لیے؟ پیارے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہی کے عشق میں جینا ہے، انہی کے عشق میں مرنا ہے. ہر صحابی نبی، ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، مولا علی بھی جنتی، حسن حسین بھی جنتی، فاطمہ بھی جنتی، ازواج مطہرات بھی جنتی، امہات المومنین جو ہے وہ بھی جنتی. جنتی جنتی. انشاءاللہ ان جنتیوں کو پکڑ لیں گے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے. ہمیں ان سے محبت ہے اور انشاءاللہ ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی. جو آپ نے اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کیا نا، اس سے زیادہ سیکریفائس شاید آپ کے والد نے آپ کے لیے کیا تھا. فیسیلٹیز کم تھیں، آج فیسیلٹیز پھر بھی زیادہ ہیں. میں اپنی یوتھ کو، جنریشن کو، تمام تر اولاد کو کہوں گا زندگی گزار دو اپنے ماں باپ کی خدمت میں. یہی تمہارے لیے جنت ہے، یہی تمہارے دوزخ ہیں. خدمت کرو گے اللہ کی رحمت جنت ملے گی، نافرمانی کرو کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہ ڈال دے. اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلام و دین کے مطابق کریں. یہ کیا آیا ہم تو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، کوئی اچھا آیا ہم نے آگے فارورڈ کر دیا. بھائی اچھا برا آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کی ہر امیج، ہر رائٹنگ، ہر ٹیکسٹ میسج، ہر آڈیو، ہر ویڈیو، ہمارا کام ہی گویا ہے کہ ہم لوگ تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تم بھیجو ہم آگے بھیجیں گے، تم بھیجو ہم آگے بھیجیں گے. ارے تماشا ہے یار، ایسا تو نہیں کریں. اس پر کیا نہیں آتا یہ بتائیں آپ. جس کی جو مرضی ہے، جیسا ٹیکسٹ چاہے، جیسی ویڈیو چاہے، جیسی تھاٹ چاہے، جیسی تھیوری چاہے، جیسی امیجز چاہے، وہ اس پہ دے سکتا ہے. اور ہماری طرف سے کلی اختیارات ہے، تمہیں جو دینا ہے دو. ہم لوگ تو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے. رائٹ اور رانگ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے، کمرہ بند کر کے دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے آپ کو بھی شاید نہیں پتا. میری ہاتھ جوڑ کر دنیا بھر کے ماں باپ سے مدنی التجا ہے، دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا پیغام خدا رے سے قبول کر لیجئے. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے خدا را خود کو نیک بنائیے، خدا را نیک بنائیے. علم دین سیکھیے. آپ کا کام محض نوٹ کما کر اپنے گھر میں بچوں کو دینا نہیں ہے. یو آر نوٹ اونلی ATM مشین. بچہ نا را مٹیریل ہے. یہ ماں باپ کی مشین سے گزرتا ہے، استاد اور ٹیچرز کی مشین سے گزرتا ہے، اپنی گیدرنگ اور اپنے ماحول کی مشین سے گزرتا ہے، تب جا کر کوئی ایک پروڈکٹ بنتی ہے. اگر مشین ہی ڈیمیج ہے تو یہ بیچارے را مٹیریل کا بنے گا کیا؟ آج کیوں لاکھوں لاکھ میرے آنے والی نسل، میری یوتھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بے عمل ہو رہی ہے؟ کیسے ہو رہی ہے؟ ہو از دا ریسپانسبل؟ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے. یہ کس کا لباس پہنتا ہے کبھی سوچا؟ نہیں، بچہ ہے. اچھا یہ کس کے پاس جاتا پڑتا ہے کبھی سوچا؟ نہیں ابھی تو بچہ ہے. یہ اس PC ٹیبلٹ پہ کیا کھیلتا ہے ابھی کیا دیکھنے کی ضرورت، ابھی تو بچہ ہے. اچھا یہ موبائل فون میں کیا کھیل رہا ہے ابھی کی کیا ضرورت ہے، اتنا ٹینشن کیوں لے، ابھی تو یہ کیا ہے، بچہ ہے. یہ ہر چیز میں بچہ ہے. تو بچہ کیسے بچے گا جبکہ آپ کا بچانے کا ذہن ہی نہیں ہے بچے کو؟ یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ پیرنٹس کی ہے. اب بولے یار امی ابو نے منع کیا، بچہ ہے، انگلی پکڑ کے چلو، امی کی انگلی پکڑ کے چلو. یہ کہہ کر اس کو وہ باغی بنا رہا ہے آپ کا بیٹے کو.
کیا بنا رہا ہے؟ باغی بنا رہا ہے. تو اس کو سمجھا رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھتا, میرے ماں باپ روکتے, آئی ڈونٹ کیئر, میں اپنے ماں باپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہوں. یہ بڑے ہو گئے, ان کو تھوڑی پتا ہوتا دنیا کیسی چل رہی ہے. یہ فیڈنگ ہو رہی ہے اس کے دوستوں سے. کبھی سوچا کہ آپ کا بیٹا اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے؟ نہیں. جس طرح آپ اپنے بچے کی صحت اور تندرستی کے لیے, اس کی زندگی کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں, اسی طرح اس کی دینی, دنیاوی, اخروی تربیت اور بہتری کے لیے آپ کو اچھے ٹیچر, استاد کا انتخاب کرنا پڑے گا. This is a basic responsibility of parents. لیکن ہم نے اگنور کر لیا. گویا ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. کیسے تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے, سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. کہتے ہیں میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے. بھائی اس کے دوست کو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی نہیں سنتا, وہ بھی آپ کی نہیں سنتا. اس نے اپنے دوست کو دیکھا اپنی ماں کی نہیں سنتا, وہ آپ کی نہیں سنتا. اس نے کہا کہ میں اپنے ابو سے پوچھ کر آتا ہوں, بولتا ہے مامی ڈیڈی والا ہو گیا ہے, ممی ڈیڈی والا, پپا ممی والا ہو گیا ہے. چلو بڑا پتہ نہیں کب ہوگا. اس کے اندر وہ عجیب سی چیز پیدا کر رہے ہیں کہ یار نہیں, امی ابو سے پوچھوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. آپ کی اولاد آپ کی تب رہے گی جب آپ کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کی رہے گی. اگر والدین اپنی خیر چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, تو آپ لازمی اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دیں. آپ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دیں, اللہ اور اس کے رسول کا کرم آپ کی اولاد کو آپ کی اطاعت میں دے دے گا. ہماری اولاد کے بارے میں پوری تربیت ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد والدین کے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے. بچہ والدین کے پاس امانت ہے. اس کا پاک دل ایک جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا پلین بورڈ, جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. اولاد کا حق باپ پر تب ہے جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. کین یو امیجن, ابھی ان میریڈ ہے مگر اس پر اولاد کا حق ہے. آپ بولو گے اولاد ہے ہی نہیں, تو اولاد کا حق کیسے ہو گیا؟ اس کی اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ نیک عورت سے شادی کرے, کہ نیک عورت نیک بچہ جنے گی. اس کا حق ہے کہ وہ اچھے خاندان میں شادی کرے, کہ خاندان کا اثر اولاد پر آتا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1, نبی کی محبت. نمبر 2, اس کے اہل بیت کی محبت. اور نمبر 3, قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں اولاد کو سکھانی ہے, ماں باپ کو, والدین کو. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حافظ کے سر پر عزت کا تاج سجائے گا. تو حافظ کے ماں باپ کو, جس کے ماں باپ نے اس کے بیٹے کو قرآن سکھایا نا, ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنتی لباس پہنائے گا, عزت عطا کرے گا. اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا آپ سوچئے. ماں باپ کا یہ عالم ہے تو حافظ کا عالم کیا ہوگا, اس کے انعام کا عالم کیا ہوگا. اپنے اولاد کو عالم بناؤ, اپنی اولاد کو حافظ بناؤ, اپنی اولاد کو نیک بناؤ, اور اس کے لیے ہم کو نیک علم اور عمل کا پیکر ہونا ضروری ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا ذخیرہ. پتہ ہے اولاد اتنی بڑی نعمت ہے, حدیث میں نیک اولاد جو بندہ چھوڑ کے مرتا ہے اس کو صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ کہا گیا ہے. نیک اولاد. اسلام بتائے کہ سائنس کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. سائنس نہیں بتائے گی کہ اسلام کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ جو پڑھے لکھے روشن خیالی کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے میں نے مدنی پھول دیا ہے. آپ نے اسلام کی تعلیم کے مطابق سائنس کی تھیوری کو دیکھنا ہے. جب بھی سائنس کی کوئی بھی تھیوری قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہوگی, اس تھیوری کو قبول نہیں کیا جائے گا. بینگ اے مسلم یہ نظریہ ہمارا ہونا ضروری ہے. مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں, 720 hours each month, 720 گھنٹے. میں صرف 72 hours مانگ رہا ہوں آپ سے, for your family, for your world and for your hereafter. Only 72 hours. مدنی قافلہ. آپ بھلے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جائیں, آپ کا جو بھی 10+ بیٹا ہے, باپ یا بھائی, اس کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیں. اپنے اولاد کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں, خدا را یہ قربانی بھی دے دیں. فضول باتیں ویسے
اس میں یہ کہ نہ گناہ نہ ثواب. لیکن فضول باتوں کی سب سے بڑی مصیبت ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. حساب بندہ دے نہیں سکتا. جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہوا. دوسرے کہ فضول کرتے کرتے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں بھری گفتگو میں پہنچ جاتا ہے. اور صحیح بات ہے کہ بہت سو کو تو فضول کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فضول ہے. جس سے یہ فضول اگر سمجھ بھی رہا ہے تو بعض اوقات ہوتی گناہوں بھری ہوتی ہے. مجھے تو انگلش آتی نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ قدم کو بھی اسٹیپ اور درمیانے کو میڈیم اور پوچھ کے ان لوگوں سے رہنمائی لے لیتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے. میرے بس وہی جذبہ ہے. حالانکہ میری روانی ٹوٹ جاتی ہے. مقرر جو ہوگا نا وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی روانی ٹوٹے. ہمیں خطابت کے جوہر تو دکھانے نہیں ہوتے. ہمیں تو لوگوں کو سمجھانا ہے. یار کسی طرح ہماری نیکی کی دعوت ان کے دماغ میں بیٹھے, دل میں اترے اور یہ نمازی بنے اور نمازی بنائے. کتابیں جو ہیں ہماری رسالے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں رسالے, ان میں ایک دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. وہ دعا یہ ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کرے کہ ہم گمراہی کی طرف نہ بلائیں کسی کو, ہم ہدایت کی طرف بلائیں, ہم جنت کی طرف بلائیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ یہ ہدایت یافتگان کی مدنی تحریک ہے. الحمدللہ ہدایت کی طرف بلاتی ہے, گمراہی کی طرف نہیں بلاتی. الحمدللہ حرص دلائیں نیکیوں کی کہ مجھے تو اتنا سارا ثواب مل رہا ہے اور میں کیوں سستی کروں. مریض ہوتا ہے اس کو غذا اچھی نہیں لگتی لیکن زندہ رہنے کے لیے غذا کھاتا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے نا روحانی مریض ہیں, ہم کو نیکیاں اچھی نہیں لگ رہی تو زبردستی اس کو نیکیاں کروانی ہے. تو جب مریض اچھا ہو جاتا ہے اس کو غذا اچھی لگتی ہے تو ہمارا مرض یہ روحانی دور ہو جائے گا. ہم کو نیکیاں انشاءاللہ مزید رغبت کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کمانا اچھا لگا کرے گا انشاءاللہ. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا. اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور یہ ان گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا. ہم کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلے, آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے, ایک ایک قدم اس کا لکھا جاتا ہے. ایک ایک قدم لکھا جائے گا اور ایک ایک قدم پر ثواب ملے گا. کسی کو بولا کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے چلیے, جماعت تیار ہے, ہماری ہے نا نمازی بناؤ تحریک, نمازی بڑھاؤ تحریک. تو ہم نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے چلیے, جماعت تیار ہے, نیکی کی دعوت ہے یہ. اب خدا جانے اس پر کتنے سالوں کا ثواب مل جائے عبادت کا. اللہ کی رضا کا شوق بڑھا کر مدنی کام کرتے رہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. ہمارا کام منوانا نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. یار چھوڑو اس کو, بتانے سے کیا فائدہ ہے, اس کو دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے, تو اجتماع میں آتا ہی نہیں ہے, یہ تو مدنی قافلے کا مسافر بنتا ہی نہیں ہے, تو بولنے سے کیا فائدہ. یہ غلط طریقہ ہے. کیا فائدہ ہے, ہم بولتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, کیا فائدہ نہیں ہے. جو نوکری کرتے ہیں نا ان کو استقامت ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ تنخواہ ملتی ہے, سکے ملتے ہیں. تو جو دنیا کا کام کرے گا اس کو نوٹ ملیں گے اور جو دین کا کام کرے گا اس کو نیکیاں ملیں گی. اور ان نیکیوں کا حساب کیا, ان نیکیوں کے بدلے جنت ملے گی. تو یوں اپنے آپ کو جنت کی حرص دلا کر, اللہ کی رضا کا شوق بڑھا کر مدنی کام کرتے رہیں. جھاڑنا, لتاڑنا, پیسے کھا جانا, طرح طرح سے لوگوں کو ستانا, تکلیفیں دینا, ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینا, باپ کو گھور کے دیکھنا اور جواب دے دینا, باتیں نہ ماننا ان کی. اور یہ سب کوئی حسن اخلاق نہیں ہے. یہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے, یہ سب سنت نہیں ہے یہ. تو اللہ کرے کہ ہم سنتوں کے پیکر بن کر دنیا سے رخصت ہوں. کاش ایک بار حضرت سیدنا
موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، قیامت کے دن بہت پریشانی کا سامنا ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، پیاس بھی بہت لگ رہی ہوگی۔ اس دن پانی کیسے اور کہاں ملے گا؟ ہاں یہ تو ہم کو ملے گا انشاءاللہ، آقا کے صدقے میں جام کوثر ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سرکار ہم کو پلائیں گے۔ اسی روایت ہے قناعت کے تعلق سے، اور کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اس کے طرف نظر ہی نہیں کرو کہ یہ دے دے گا، وہ میری مدد کر دے گا، اس سے تعاون لے لوں گا، اس سے منگوا لوں گا، یہ سب دندے چھوڑ دو، اپنے آپ ہی ترکیب رکھو، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان کا حصہ ہے کہ جب بچڑا بار بار گائے کے تھن چوستا ہے تو گائے اس کو سینگ مارتی ہے، کب تک اس کو چوسنے دے گی تھن؟ تو یوں اس کو سمجھے کہ جب بار بار ہم کسی سے مانگیں گے تو یا تو اپنی ویلیو گر جائے گی یا وہ منع کر دے گا تو اپنا دل ٹوٹے گا، تو ایسا رسک لے ہی کائے کو۔ جب میت کی پہلی عید آتی ہے، انتقال کے بعد جو پہلی عید آتی ہے نا، اس میں عید نہیں مناتے، قربانیاں نہیں کرتے معاذ اللہ، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اور اگر یہ سوگ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے کہ سوگ 3 دن کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام، الا بیوی جو ہے اپنے شوہر کی موت کا سوگ 4 ماہ 10 دن منائے گی، عدت جو ہے اس کی وہ سوگ کے دن ہے اس کے۔ تو بہرحال یہ کہ عید تو منانی ہوگی۔ ہم وہ عاشقان رسول نہیں ہیں نام نہاد، ہم وہ عاشقان رسول ہیں جو سب سے پہلے نماز کی بات کریں گے، رمضان کے روزوں کی بات کریں گے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے ادا کرنے کی بات کریں گے، حسن اخلاق کی بات کریں گے، اور لوگوں کو راحت پہنچانے کی بات کریں گے۔ جو لوگوں کو تکلیفیں دے کر جشن ولادت مناتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیاز بھی کرنی ہے لیکن وہ لوگوں کو تکلیف دے کر نہیں کرنی، زبردستی چندہ وصول کر کے فون کر دیا کہ یہ آ رہا ہے دے دو، یہ جانتے ہو نا میں فلاں ہوں، تو یہ کہ تو رشوت ہے، حرام ہے اس طرح چندہ کرنا۔ چندہ تو وہ جو خوشی کے ساتھ کوئی دے بندہ ہے نا، اور ہم اس سے لیں، تو اس لیے مطلب بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہم جشن ولادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، ہمارا رب راضی ہو، مصطفیٰ خوش ہوں، اور ہم جام کوثر پیئیں ان کے ہاتھوں۔ اس لیے تھوڑی مطلب ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گئے جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں، لوگوں کی راستے گھیر کر مریضوں کی ایمبولینس بھی نہیں جانے دی۔ بہرحال یہ کہ دانش مندارہ اشارہ کافی ہے۔ جشن ولادت تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور، اور جشن ولادت وہی جشن ولادت ہے جس سے مسلمان کے دل کو، بدن کو، روئے روئے کو راحت پہنچے۔ یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، گل کان پھاڑ آواز سے وہ نعتیں پڑی جا رہی ہیں، اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی اور جوشیلے نعرے لگ رہے ہیں، اور سونے پر پابندی ڈال دی ہے۔ جشن ولادت وہی ہے 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے۔ ہر عاشق رسول کے لیے پیغام ہے کہ الیکٹرک کی چوری گناہ ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے لیے کوئی چوری کرے، کنڈا لگائے، شادی کی تقریب میں کنڈا لگا کر چوری کرے الیکٹرک کی، یا کوئی محفل نعت کے لیے کنڈا لگا کر چوری کرے، یا جشن ولادت کے چراغاں کے لیے، لائٹنگ کے لیے چوری کرے، یہ سب گناہ گار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں۔ بالکل ہم کو اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کے راستے پر رہنا ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی والے بجلی چوری نہیں کرتے، وہ کنڈا لگانا اور یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہم باقاعدہ جو بجلی کا ادارہ ہوتا ہے نا، باقاعدہ پیمنٹ کر کے ان سے وہ ترکیب بناتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں اپنے میٹر لگاتے ہیں، اور یہ سب ترکیب ہوتی ہیں۔
یہ ہمارے یہاں یہ ہم نے انداز اسلام بھائیوں کو دیا ہوا ہے، جس سے یہ ادارہ بھی دعوت اسلامی سے بڑا متاثر ہے، اور یہ ہم ان پر احسان نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، ورنہ آخرت میں ہم کو عذاب ہوگا اگر غلط کریں گے اور اب ناراض ہوا تو